بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام محترم جناب ہمارے سرپرست اور بڑے بھائیوں جیسے میاں ڈاکٹر عارف صاحب اور ان کے لاحقین عزیز و اقارب، آج الحمدللہ پہلے کی طرح بہت ہی سعادت والی، خوشی والی بات ہے کہ ان کے صاحبزادے نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اللہ پاک اسی طرح ان کو بھی اور ان کے صاحبزادے کو استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید تراویح کے اندر پڑھا گیا، آپ نے تراویح میں قرآن مجید سنا، قرآن مجید پڑھنا بھی قبول فرمائے اور قرآن مجید سننا بھی قبول فرمائے۔ جب ہمارے پاس کوئی طالب علم آتا ہے پڑھنے کے لیے، یا جب جامعہ میں مذاکرہ ہوتا ہے، تو عام طالب علموں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جامعہ میں آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز نصیب ہو رہی ہے، 24 گھنٹے بچے کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اس نے سو کر اٹھنا ہے، قرآن مجید پکڑ لینا ہے، کھانا کھا کر آنا ہے، قرآن مجید پکڑ لینا ہے، آرام کر کے آنا ہے، قرآن مجید پکڑ لینا ہے، چھٹی کر کے آنی ہے، قرآن مجید پکڑ لینا ہے، بچے نے سونا ہے تو اس کا اختتام بھی قرآن مجید ہے، کہ وہ سارا دن اس عبادت میں ہی گزارتا ہے کہ نماز پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، عبادت کی، استغفار کی، دروشی پڑھا، تسبیحات کی۔ تو جو طالب علم ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی وہ اگلے درجے پر ہے، وہ ہم سے بھی بہتر ہے، کیونکہ سارا دن اس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ہاتھوں میں قرآن مجید اٹھایا ہوا ہے، آنکھیں اس کی قرآن مجید دیکھ رہی ہیں، زبان اس کی قرآن مجید پڑھ رہی ہے، کان اس کے قرآن مجید سن رہے ہیں، دل و دماغ اس کا سارا جسم قرآن مجید پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اسی مثال کو میں یہاں پہ دہراتا ہوں کہ جتنی مائیں بہنیں آ گئیں، قرآن مجید سنا، تراویحیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، جن کو عبادت کی توفیق نہیں ہوئی، روزے کی توفیق نہیں ہوئی، نماز کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح طالب علم کو چن لیا اپنے کلام پاک کے پڑھنے کے لیے، تو اسی طرح آپ کو بھی تراویح پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اور یہ حافظ صاحب کو سنانے کے لیے، آپ کو قرآن مجید سننے کے لیے اللہ پاک نے چن لیا۔ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو وہ مسجد میں آیا۔ اب مسجد میں اس نے آ کر عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی مرتبہ محبت سے دیکھا ہوگا۔ تو جو قرآن مجید سنانے والا ہے، قرآن مجید سننے والا ہے، تراویحیں پڑھنے والا، تراویحیں پڑھانے والا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مرتبہ محبت سے دیکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ رمضان کے اندر آتا ہے کہ ایک نیکی کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، دوسری روایات میں 700 گنا بڑھ جاتا ہے،
اب الف لام میم تیر حرف ہیں، جہاں پر اس کی 10 نیکیاں ملنی تھی وہ 70 گنا یا 700 گنا بڑھ گئی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ عام جو تلاوت ہو رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ نے الف لام میم پڑھا، غیر رمضان میں آپ کو 30 نیکیاں ملی۔ جب آپ نے الف لام میم رمضان میں پڑھا تو وہ 70 یا 700 گنا بڑھ گئی۔ اچھا، یہی الف لام میم آپ نے تراویح کے اندر پڑھا ہے، نوافل کی نیت، تراویح کی نیت باندھ کر آپ نے پڑھا ہے، اور اسی طرح آپ نے تراویح میں سنا ہے، تو اس کی کتنی نیکیاں بڑھ گئی ہوں گی اس کی؟ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، تراویح پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، تراویح پڑھنا معمولی کام نہیں ہے، پورا قرآن مجید سننا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جس طرح عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری ملازمتیں ہیں، کتنی پابندی کرنی پڑتی ہے ان کے لیے، تو تب جا کر ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کے لیے ہم کتنی پابندی کرتے ہیں کہ ہم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ہم نے روزہ پابندی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر روزہ ہی ہے، اب روزہ بندہ رکھتا ہے لیکن اگر اذان ہو جاتی ہے وہ کھاتا رہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھا ہوا ہے، وہ عصر کے ٹائم افطار کر لے، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو کہہ لیں کہ اب اس نے پوری پابندی کے ساتھ اس کو گزارنا ہے کہ جو وقت سحری کے ختم ہونے کا ہے اس سے 2-4 منٹ پہلے سحری ختم کرنی ہے، اور جب افطاری ہے تو 1-2 منٹ کے بعد اس نے افطاری کرنی ہے، تاکہ وقت جو ہے وہ اس کی پابندی ہو جائے۔ اب کتنی پابندی ہے یہ کہ ہم پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں ہم کھانے پینے والی، کہ جو گلے سے نیچے جانے والی ہے کوئی بھی چیز ہم نہیں کھائیں گے تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ برقرار رہ جائے۔ اسی طرح نماز ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے اپنی وقت کی پابندی پر، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی، مغرب پڑھنی، عشاء پڑھنی ہے، تو یہ پابندی کے ساتھ ہم نے ساری عبادات کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے، اور جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے یہ تراویح پڑھی، قرآن مجید سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اور جانا قبول فرما لے۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جی ہم آ گئے، اکٹھے ہو گئے اور تراویحیں پڑھ لی اور ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کتنا بڑا درجہ ہوگا اس کا۔ تو یہ درجے، یہ جو اعمال ہمارے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اعمال اور نیکیاں ہم سنبھال لیں۔ اعمال تو کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھیں اور تراویحیں بھی، قرآن مجید پڑھا، لیکن یہ کہ رمضان کے بعد یہ ہماری تراویحیں، ہمارے روزے، ہمارا ثواب، ہماری نیکیاں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ مثلا رمضان گزرا، نمازیں چھوٹ گئیں، رمضان گزرا اور تلاوت چھوٹ گئی، رمضان گزرا جتنے نیک اعمال تھے ختم ہو گئے، اب کہہ لیں کہ پھر نیکیاں کیسے برقرار رہیں گی؟ تو نیکیوں کو بھی سنبھالنا ہے ہم نے، جتنی نیکیاں کی۔ تو آج کی یہ مجلس جو ہے یہ ختم قرآن کی مجلس ہے کہ تراویح میں ختم قرآن ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کا عمل تو ویسے یہ رہا کہ حضور علیہ السلام عام معمول کے مطابق جب قرآن مجید ختم ہوتا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھا کر لیتے اور اجتماعی دعا کرتے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اس سنت عمل کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں ہر سال، کہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ والا یا کوئی اللہ والی ہم میں ایسی بیٹی ہو اور جس کے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ پاک کو پسند ہو، تو اس کے ہاتھوں کی برکت سے ہم سب کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور ہمارا پڑھا پڑھایا اور سنا سنایا جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو جس طرح یہ ہر سال انتظام ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر سال پچھلے سال کی طرح اگلے سالوں میں بھی اس طرح استقامت عطا فرمائے، اسی طرح تراویحیں پڑھتے رہنے کی اور حافظ صاحب کو پڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ڈاکٹر عارف صاحب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کی والدہ اور ان کے عزیز و قارب اور حافظ سفیان صاحب، کہ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ یہ تراویحیں پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے 2 یا 3 دن باقی ہیں، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، 2-3 راتیں باقی ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ ہم اپنی اس میں شاپنگ کرتے ہوئے، بازاروں میں گھومتے ہوئے، گھماتے ہوئے، تو یہ کہ اپنا وقت نہ ہم ضائع کر لیں۔ جس طرح ہم نے وقت گزارا ہے، جس طرح نیک اعمال کیے ہیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ رمضان کا قیمتی ہے۔
یہ جب رمضان آتا ہے، آپ نے پہلا جمعہ سنا ہوگا کسی جامعہ مسجد میں یا کسی سے کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کب سے شروع ہوتی تیاری؟ رجب سے۔ اے اللہ رجب اور شعبان کو گزار دیجئے اور ہمیں رمضان کے ساتھ ملا دیجئے، کہ 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ تو کتنے مہینے؟ 3 مہینے ہو گئے۔ تو اب ہم رمضان کی نیکیوں کو ایک دم سے ختم کر لیں تو یہ بہت ہی ہمارے لیے بدبختی والی بات ہوگی۔ تو اس لیے ہم رمضان گزارا، نیک اعمال کیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزرا ہے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا نہیں گزرا اس کا سارا سال ایسے ہی گزرے گا۔ مثال کے طور پر کہ نمازیں پابندی کے ساتھ نہیں پڑھی، روزے پابندی کے ساتھ نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی پابندی کے ساتھ، کبھی روزہ چھوڑ دیا، کبھی نماز چھوڑ دی، تو سارا سال اس کا اثر جو ہے وہ رمضان کا رہے گا۔ کبھی نماز چھوٹ جائے گی اور کبھی کوئی فرائض چھوٹ جائیں گے، تو لیکن جس نے سارا رمضان اس کی کوشش کی کہ اپنی روٹین کو بہتر سے بہتر بنانے کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ سارا سال اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات، اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ابھی ختم قرآن کا موقع ہے، اور ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے۔ تو ابھی آپ جو ہے وہ میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں، تو بیچ میں وقفہ دوں گا، جس سے یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی دعا جو ہے وہ کر لیں گے۔